الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ میں کئی تیسری ویڈیو ہماری جس میں حضور کے جود و کرم کی بات ہے، یعنی حضور کتنے سخی تھے، اور ہمیں سرکار کی جود و سخا سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی سخی بنیں، ہم بھی دل کھولیں، ہمارے پاس کچھ ہے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، لوگوں کا احساس کریں، مسلمان بھائیوں کے، لوگوں کے، انسانوں کے، جانداروں کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ حضور کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجیے۔ اما الیتیم فلا تقہر، پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ یتیم کو مت جھڑکیے، اما السائل فلا تنہر، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ تو لہذا حضور کو تو اللہ نے اتنا ہی عطا کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ عطا بھی کیا ہے اور سائل کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، مانگنے والے کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضور کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، حضور سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا، حضور سے جب کوئی مانگا گیا، حضور نے نہ نہیں فرمایا۔ یعنی آپ سے جب کوئی ریکویسٹ کی گئی، آپ سے کچھ مانگا گیا، نیور سیڈ نو، حضور نے کبھی نہ نہیں فرمایا۔ تو لہذا حضور کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضور نے کبھی اپنی زبان اقدس پر انکار فرمایا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور لوگوں میں سب سے بڑے جنرسٹ ہیں، یعنی ان کی جنرسٹی کا عالم یہ ہے کہ حضور کے سب سے بڑے سخی ہیں، جو لوگ کرم رکھنے والے ہیں۔ وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، حضور کی سخاوت کا عالم سب سے زیادہ بڑی سخاوت، حضور کی جنرسٹی کا ظہور ایگزیبیوشن کب ہوتی؟ جب رمضان آتا، جبریل علیہ السلام آتے، قرآن کا دور کرتے، تو حضور کی سخاوت کی تمثیل بیان کرتے ہیں، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یعنی بارش کی سے پہلے، جو تیز بارش سے پہلے ہوا چلتی، تیز ہوا، حضور اس سے بھی بڑھ کر سخاوت حضور کی ہوتی تھی، اس سے بڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یعنی حضور کی سخاوت جب جبریل علیہ السلام آتے، قرآن کا دور کرتے، مزید بڑھ جاتی۔ حضور سب سے بڑا سخی کوئی نہیں، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ہز جنرسٹی ایکسیڈڈ، حضور کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ دی ونڈ دیٹ برنگ فورتھ ہیوی رین، جو ہیوی رین سے پہلے، سخت بارش سے پہلے ہوا، تیز ہوا چلتی ہے، حضور کی سخاوت اس سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ پھر حضور کو اللہ نے اتنا عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا کہ حضور نے پھر ذخیرہ بھی نہیں کیا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیء لغد، شمائل ترمذی میں حدیث ہے کہ حضور نے کبھی اگلے دن کے لیے کوئی شے ذخیرہ کر کے رکھی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز ذخیرہ کی نہیں، اللہ نے جو دیا اس کو بانٹتے گئے، اور اتنا دیا کہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not store anything for the next day، کبھی کل کے لیے، غد کے لیے، اگلے دن کے لیے حضور نے کبھی کچھ بچایا گیا۔ اور حضور کی سخاوت کا عالم یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ایک عورت آپ کی بارگاہ میں ایک کپڑا لے کر آئی، حضور کو اس وقت کپڑے کی ضرورت بھی تھی۔ اب ایک صحابی نے وہ کپڑا پہنا ہوا دیکھا، حضور اندر گئے، کپڑا پہن کے آئے، فسألہ یعطیہ، ایک شخص نے دیکھا تو کپڑا بڑا اچھا لگا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا عطا کر دیا۔ اب صحابہ نے جب حضور اندر گئے کپڑا بدلنے کے لیے، صحابہ نے اس کو، صحابی کو کہا کہ تم نے کیوں مانگا جب تمہیں پتہ بھی حضور کو ضرورت ہے؟ جب حضور واپس آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور نے وہ مانگا گیا کپڑا عطا کر دیا، حضور نے کبھی لا فرمایا ہی نہیں۔ تو اب وہ عرض کرنے لگے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے یہ آپ سے کپڑا پہننے کے لیے نہیں مانگا، بلکہ میں نے کفن کے لیے مانگا ہے، یعنی اس کی برکت حاصل کروں گا، میں قبر میں جاؤں گا، اللہ مجھے اس کی برکت سے انعام، یعنی مزید نظریہ یہ تھا اللہ کرام زیادہ فرمائے گا، قبر میں مزید آسانی ہوگی، یعنی حضور کا کپڑا بطور تبرک دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف، سرکار کی سخاوت کا عالم یہ، اگر حضور کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ بھی ہوتی اس وقت، تو صحابہ کا معاملہ سرکار کے ساتھ کیا تھا؟ ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا مجھے کچھ عطا کیجیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندی شیء، میرے پاس بظاہر اس وقت کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ابتع علی فاذا جاءنی شیء قضیتہ، فلاں سے یعنی جو تو نے خریدنا بازار سے خرید لو، جب میرے پاس چیز آئے گی تو میں اس کو ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطیتہ فما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو عطا کر دیا اور آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، یعنی آپ پر اللہ کی طرف سے یہ فورس نہیں کیا گیا، حکم نہیں دیا گیا، تکلیف نہیں دی گئی کہ آپ اس کو کسی سے خرید کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق تو شفقتاً یعنی حضور کی محبت میں عرض کر رہے تھے، لیکن حضور کو یہ بات ناپسند کی، حضور کو یہ اچھا نہ لگا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے اچھی نہ لگی۔ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقوا ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے خوف مت کیجئے کہ وہ کم کر دے گا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف فی وجہ البشرہ لقول الانصاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دیے، اور حضرت اس صحابی انصاری جو تھے ان کی بات حضور کو بڑی اچھی لگی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے حضرت صحابی انصاری کی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا آپ خرچ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ تو یہ حضور کی سخاوت کا علم تھا، حضور جب کوئی بظاہر چیز پاس نہ بھی ہوتی تو کسی ذریعے اس کو عطا کر دیتے، لا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت معوذ بن عفرہ فرماتی ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب واجر زخف فاعطانی ملء کفه حلیا وذهبا، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طباق ایک برتن میں کھجوریں اور کچھ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ککڑیاں، یعنی اس کو کیوں کمبر یعنی کچھ کم کی کھیرا کہتے ہیں اسے، کچھ کھیرے لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کچھ ڈیٹ سی اور کچھ کوکمبر سے یعنی کچھ کھیرے تھے حضور کی بارگاہ میں لے کر گئیں، لیکن حضور نے مجھے کیا پھر دیا کیا، اس کے مقابلے میں دیا کیا، حضور نے فاعطانی ملء کفه حلیا وذهبا، حضور نے مجھے مٹھی بھر کر سونا اور زیورات عطا کیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے اور اس کے بدلے میں کچھ عطا ضرور فرماتے تھے۔ اب وہ کتنا تحفہ تھا لیکن عطا کتنا کر دیا، ہینڈ فل جیولری، یعنی ایک مٹھی بھر سونا عطا کر دیا اور زیورات عطا کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اگلی حدیث شمائل ترمذی کی یہ ہے، کانا یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ کو پسند قبول فرماتے، ایکسیپٹ کرتے، تحفہ قبول فرماتے اور اس کا اجر بھی دیا کرتے تھے، اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ میں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، تو اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی دینا چاہیے اگر ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ کی ایک اور جھلک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس نے کچھ مانگا، حضور نے اس کو ایک بکری وفتاہ غنما بین جبلین، اتنا ریوڑ عطا کیا کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان آ سکے، اتنا کچھ عطا کر دیا۔ فأتى الرجل قومہ، وہ شخص اپنی قوم میں آیا اور اسلام لے آیا، اور اس نے کہا اسلام لے آؤ، اس نے کہا اسلم، اپنی قوم سے کہا اسلام لے آؤ، فإن محمدا يعطي رجلا ما يخاف فاقة، حضور اتنا عطا کرتے ہیں کہ فاقے کا خوف رہتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ حضور اتنا عطا کرتے تھے، حاتم طائی کے 7 دروازے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دروازے کو آتا تھا نہ کچھ رہ جاتا، دل مطمئن نہ ہوتا، دوسرے دروازے سے آتا تھا، اس کو 7 دروازوں سے آنے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن حضور ایک دفعہ اتنا عطا کرتے تھے کہ دوسرا دفعہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دوسری دفعہ مانگنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضور کی سخاوت پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی، اس طرح کی سخاوت کی کہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سخاوت کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی دل کا سخی بنائے اور ہاتھ سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سرکار کی سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، حضور کا مورل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔